الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا تعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہے۔ نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ امر بالمعروف کے امر کے معنی ہے حکم دینا، اور معروف کے معنی ہے نیکی، نہی کے معنی ہے روکنا، اور منکر کے معنی ہے برائی۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جس طرح ہر مسلمان پر نماز و روزہ فرض عین ہے، اسی طرح یہ بھی فرض عین ہے کہ اگر دوسرے کو کسی برائی میں مبتلا دیکھے تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو روکے اور منع کرے کہ یہ کام گناہ ہے، اس کو نہ کرو۔ لوگوں کو اتنی بات تو معلوم ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض عین ہے، لیکن عام طور پر اس کی تفصیل معلوم نہیں کہ یہ کس وقت فرض ہے اور کس وقت فرض نہیں، اور معلوم نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو اس فریضے سے ہی بالکل غافل ہیں۔ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے بیوی بچوں کو اور اپنی دوستوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ حرام کاموں میں مبتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو روکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہیں، لیکن ان کو کہنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ اس حکم کو اتنا عام سمجھتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک انہوں نے دوسروں کو روکنے ٹوکنے کو اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے۔ اس طرح اس آیت پر عمل کرنے میں لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس آیت کا صحیح مطلب معلوم نہیں، اس لیے اس کی تفصیل سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ دعوت اور تبلیغ کرنے اور دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو انفرادی دعوت و تبلیغ، دوسرا طریقہ جو ہے وہ اجتماعی دعوت و تبلیغ۔ انفرادی دعوت و تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنی آنکھوں سے دوسرے شخص کو دیکھ رہا ہے کہ فلاں گناہ اور فلاں برائی کے اندر مبتلا ہے، یا وہ شخص فلاں فرض اور واجب کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے۔ اب انفرادی طور پر اس شخص کو اس طرح متوجہ کرنا وہ اس برائی کو چھوڑ دے اور نیکی پر عمل کرے، اس کو انفرادی تبلیغ اور دعوت کہتے ہیں۔ دوسری اجتماعی دعوت و تبلیغ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایک بڑے مجمع کے سامنے دین کی بات کہے، ان کے سامنے وعظ و تقریر کرے، یا ان کو درس دے، یا اس بات کا ارادہ کرے کہ میں کسی فوری سبب کے بغیر دوسروں کے پاس جا کر ان کو دین کی باتیں سناؤں گا اور دین پھیلاؤں گا، جیسے ماشاءاللہ ہماری تبلیغی جماعت کے حضرات کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس، ان کے گھروں پر، ان کی دکانوں پر جا کر ان کو دین کی بات پہنچاتے ہیں۔ یہ اجتماعی تبلیغ ہے۔ دعوت و تبلیغ کے ان دونوں طریقوں کے احکام الگ الگ ہیں اور دونوں کے آداب الگ الگ ہیں۔ اجتماعی تبلیغ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، لہذا ہر مسلمان پر فرض نہیں کہ دوسروں کے پاس جا کر وعظ کہے یا دوسروں کے گھر جا کر تبلیغ کرے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ وہ کام کر رہے ہوں تو باقی لوگوں سے وہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص بھی انجام نہ دے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اب ہر شخص کے ذمے ضروری نہیں کہ وہ نماز جنازہ میں شامل ہو، اگر شامل ہوگا تو ثواب ملے گا، اور اگر شامل نہیں ہوگا تو گناہ نہیں ہوگا، جب تک کہ کچھ پڑھنے والے لوگ موجود ہوں۔ لیکن اگر ایک بھی شخص پڑھنے والا نہیں ہوگا تو اس وقت سب مسلمان گناہ گار ہوں گے، اس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ اجتماعی دعوت فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ انفرادی دعوت و تبلیغ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ایک برائی ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، یا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص کسی فرض کو چھوڑ رہا ہے، تو اس وقت اپنی استطاعت کی حد تک اس برائی کو روکنا فرض کفایہ نہیں
بلکہ فرض عین ہے۔ اور فرض عین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ سوچ کر نہ بیٹھ جائے کہ یہ کام دوسرے لوگ کر لیں گے، یا یہ تو مولویوں کا کام ہے، یا یہ تبلیغی جماعت والوں کے کرنے کا کام ہے، یہ درست نہیں۔ اس حدیث کی روح سے یہ کام ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے، لہٰذا یہ انفرادی دعوت و تبلیغ فرض عین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتوں میں نیک بندوں کی بنیادی اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی وہ نیک بندے دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، لہٰذا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے۔ آج ہم لوگ اس کی فرضیت ہی سے غافل ہیں، اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو غلط راستے پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنے ملنے جلنے والوں کو غلط کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس برائی پر ان کو متنبہ کرنے کا کوئی جذبہ اور کوئی داعیہ دلوں میں پیدا نہیں ہوتا، حالانکہ ایک مستقل فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا ہے۔ جس طرح ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، جس طرح رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں، زکوٰۃ اور حج فرض ہے، بالکل اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی فرض ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس کام کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی نے ساری عمر نیکیوں میں گزاری، ایک نماز نہیں چھوڑی، روزہ ایک بھی نہیں چھوڑا، زکوٰۃ اور حج ادا کرتا رہا اور اپنی طرف سے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن اس شخص نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی انجام نہیں دیا اور دوسروں کو برائیوں سے بچانے کی فکر بھی نہیں کی، یاد رکھیے اپنی ذاتی نیکیوں کے باوجود آخرت میں اس شخص کی پکڑ ہو جائے گی کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ برائیاں ہو رہی تھیں اور ان منکرات کا سیلاب امڑ رہا تھا، تم نے اس کو روکنے کا کیا اقدام کیا؟ لہذا اتنا اپنے آپ کو سدھار لینا کافی نہیں، بلکہ دوسروں کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ عبادات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جو فرض یا واجب ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ دوسری عبادت وہ ہے جو سنت یا مستحب ہے، جیسے مسواک کرنا، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، 3 سانس میں پانی پینا وغیرہ وغیرہ۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں داخل ہیں۔ اس طرح برائیوں کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک برائی وہ ہے جو حرام اور گناہ ہے اور قطعی طور پر شریعت میں ممنوع ہے۔ دوسری برائی وہ ہے جو حرام اور ناجائز نہیں، بلکہ خلاف سنت ہے یا خلاف اولیٰ ہے یا ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص فرائض یا واجبات کو چھوڑ رہا ہو یا حرام اور ناجائز کام کا ارتکاب کر رہا ہو تو وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض عین ہے۔ مثلاً کوئی شخص شراب پی رہا ہے یا بدکاری کے اندر مبتلا ہے، یا غیبت کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، چونکہ یہ سب بڑے گناہ ہیں، یہاں نہی عن المنکر فرض ہے۔ مثلاً کوئی شخص فرض نماز چھوڑ رہا ہے یا زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے یا رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا ہے، تو اس کو اس کی ادائیگی کے لیے کہنا فرض ہے۔ اور پھر اس میں بھی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت فرض ہوتا ہے جب اس کو بتانے یا اس کو روکنے کے نتیجے میں اس کے مان لینے کا احتمال، اور اس کو بتانے کے نتیجے میں بتانے والے کو کوئی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص گناہ کے اندر مبتلا ہے اور آپ کو یہ خیال ہے کہ اگر میں اس کو اس گناہ سے روکوں گا تو یقین ہے کہ یہ شخص مانے گا نہیں، بلکہ یہ شخص الٹا شریعت کے حکم کا مذاق اڑائے گا اور اس کی توہین کرے گا، تو اس توہین کے نتیجے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں کفر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے شریعت کے کسی حکم کی توہین کرنا صرف گناہ نہیں، بلکہ یہ عمل انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور کافر بنا دیتا ہے۔ لہذا اگر اس بات کا غالب گمان ہو کہ اگر میں اس شخص کو اس وقت اس گناہ سے روکوں گا تو یہ شریعت کے حکم کی توہین کرے گا، تو ایسی صورت میں اس وقت نہی عن المنکر کا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر اس کو اس گناہ سے نہیں روکنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو اس گناہ کے کام سے الگ کر لینا چاہیے اور اس شخص کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، آپ کا یہ بندہ ایک بیماری میں مبتلا ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کو بیماری سے نکال دیجیے۔ ایک شخص پورے ذوق و شوق کے ساتھ کسی گناہ کی طرف متوجہ ہے، اس وقت اس بات کا دور دور تک کوئی احتمال نہیں ہے کہ وہ کسی کی بات سنے گا اور مان لے گا۔ اب عین اس وقت ایک شخص اس کے پاس تبلیغ کے لیے اور امر بالمعروف کے لیے پہنچ گیا اور یہ نہیں سوچا کہ اس وقت تبلیغ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، چنانچہ اس نے تبلیغ کی، اس نے سامنے سے شریعت کے اس حکم کا مذاق اڑا دیا اور اس کے نتیجے میں کفر کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اس کے کفر میں مبتلا ہونے کا سبب یہ شخص بنا جس نے جا کر اس کو تبلیغ کی، لہذا عین اس وقت
جب کوئی شخص گناہ کے اندر مبتلا ہو اس وقت روکنا ٹوکنا بعض اوقات نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے اس وقت روکنا ٹوکنا ٹھیک نہیں، بلکہ بعد میں مناسب موقع پر اس کو بتا دینا، سمجھا دینا چاہیے کہ جو عمل تم کر رہے تھے وہ درست نہیں تھا۔ اور اگر دونوں احتمال برابر ہوں، یعنی یہ احتمال بھی ہو کہ شاید یہ میری بات سن کر مان لے اور اس گناہ سے باز آ جائے، اور یہ احتمال بھی ہو کہ شاید یہ میری بات نہ مانے، تو ایسے موقع میں بات کہہ دینا ضروری ہے، اس لیے کیا پتہ کہ تمہارے کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات اتار دے اور اس کے نتیجے میں اس کی اصلاح ہو جائے، اور اگر تمہارے کہنے کے نتیجے میں اس کی اصلاح ہو گئی تو پھر اس کی آئندہ ساری عمر کی نیکیاں تمہارے نامہ عمل میں لکھی جائیں گی۔ اور اگر یہ خیال ہے کہ یہ شخص گناہ کے اندر مبتلا ہے، اگر میں اس کو روکوں گا تو یہ شخص اگرچہ شریعت کے حکم کی توہین تو نہیں کرے گا لیکن مجھے تکلیف پہنچائے گا، تو اس صورت میں اپنے کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے اس گناہ سے نہ روکنا جائز ہے، اور اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض نہیں رہے گا۔ البتہ افضل پھر بھی یہ ہے کہ اس سے کہہ دے اور یہ سوچے کہ اگرچہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، میرے پیچھے پڑ جائے گا، لیکن میں حق بات اس کو کہہ دوں، لہذا اس وقت بات کہہ دینا افضل ہے، اور جو تکلیف پہنچے اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ بہرحال 3 صورتیں یاد رکھنے کی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس جگہ یہ اندیشہ ہو کہ سامنے والا شخص میری بات سننے اور ماننے کے بجائے شریعت کے حکم کی توہین کرے گا، تو وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کریں بلکہ خاموش رہیں، اور جس جگہ دونوں احتمال برابر ہوں کہ شاید میری بات مان لے گا یا شاید توہین پر اتر آئے گا، تو اس جگہ پر بات کہنا ضروری ہے، اور جس جگہ یہ اندیشہ ہو کہ وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا تو وہاں شریعت کی بات کہنا ضروری نہیں، البتہ افضل یہ ہے کہ شریعت کی بات کہہ دے اور اس تکلیف کو برداشت کرے۔ یہ خلاصہ ہے جسے ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے۔ پھر شریعت کی بات کہتے وقت ہمیشہ نیت درست رکھنی چاہیے، اور یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ ہم تو بھائی جناب بڑے ہیں، ہم تو دیندار اور متقی ہیں، دوسرا شخص فاسق اور فاجر ہے اور ہم اس کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہم خدائی فوجدار اور داروغہ ہیں۔ اس لیے کہ اس نیت کے ساتھ اگر شریعت کی بات کہی جائے گی تو اس کا فائدہ نہ سننے والے کو پہنچے گا اور نہ تمہیں فائدہ ہوگا، اس لیے کہ اس نیت کے ساتھ تمہارے دل میں تکبر پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں یہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں رہا اور تمہارا یہ عمل بیکار ہو گیا اور ساری محنت ضائع ہو گئی۔ سننے والے کے دل میں بھی تمہاری بات کہنے کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے روکتے وقت نیت کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔